اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے بیت المقدس جو ہے اس کی طرف منہ کر کے سب مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہجرت سے پہلے جب مکہ شریف میں نماز پڑھا کرتے تھے سب لوگ، تو بیت المقدس کی طرف جب منہ کرتے تھے تو بیسیکلی ان کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں تھے۔ اب جب ہجرت کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ منورہ کے شمال یعنی نارتھ میں ہے، اور خانہ کعبہ مدینہ منورہ کے جنوب یعنی ساؤتھ میں واقع ہے، اور مدینہ منورہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہے۔ اور اس طرح جب بھی نماز ادا کی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 16 مہینے گزر گئے تھے، اور نماز وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اب یہودی اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسا ہے جیسے وہ ہمارے دین کی پیروی کر رہے ہوں، اور اس بات پہ یہودیوں کو بڑا فخر تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں ڈائریکشن کا فیصلہ جو ہے وہ دن میں سورج کو دیکھ کر کیا جاتا تھا، اور رات کو ستاروں کو دیکھ کے کیا جاتا تھا۔ یعنی اگر ڈائریکشن جاننی ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو بار بار آپ کو آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ اب خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہی یعنی خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ بنے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی مانگتے رہتے تھے۔ اسی امید سے دعا مانگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے۔ 15 رجب 2 ہجری پیر کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا کے گھر موجود ہیں۔ بشر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت پر بلایا ہے۔ نماز ظہر کا جب وقت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی سلمہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے تھے۔ نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اتنا پسند آیا کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حاضر ہوتے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ان آیات کا میں ایگزیکٹ آپ کو ترجمہ نہیں بتاتی بلکہ تشریح سی بتاتی ہوں۔ اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اپنا چہرہ اس خواہش سے آسمان کی طرف اٹھانا کہ قبلے کا رخ مکہ میں موجود خانہ کعبہ کی طرف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا چہرہ اپنی خواہش کے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ اے ایمان لانے والو، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ ادھر پھیر لو جدھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے۔ جب نماز شروع ہوئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ 2 رکعات بھی پڑھی جا چکی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہو گیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے صورتحال دیکھی تو فوراً نماز کے دوران ہی چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی صفیں باندھ لی۔ سبحان اللہ! صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا تھا کہ بغیر کسی سوال جواب یا وضاحت کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عمل کی وضاحت نہیں چاہیے تھی، وہ دل اور جان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لٹ جانے کو تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینا ہی ان کا ایمان تھا۔ اس تمام معاملے کو تحویل کعبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی دن یعنی 15 رجب 2 ہجری پیر کے دن جب نماز عصر پڑھی گئی تو وہ پہلی نماز تھی جو آغاز سے لے کر اختتام تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ مسجد بنی سلمہ جس میں یہ وحی نازل ہوئی، اس کے بعد مسجد قبلتین بھی کہلاتی ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اس وحی کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحن کی طرف جو جنوب میں کھلنے والا دروازہ تھا وہ بند کر دیا گیا، کیونکہ اب یہاں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی جا رہی تھی۔
اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے لیے مشرق اور مغرب کی سمت کے دروازے رہ گئے تھے۔ پھر بعد کے زمانے میں شمال کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں اعلان کروا دیا گیا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ قبلہ تبدیل ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایسا کرنا منع کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بہت شور مچایا۔ وہ تو پہلے ہی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، انہیں اور باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ وہ کہتے تھے یہ لوگ پھر سے مکہ والوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اب یہ آہستہ آہستہ بت پرستی بھی شروع کریں گے۔ لوگوں دیکھو یہ کس طرح اپنا ایمان بدلتے ہیں۔ اگر انہوں نے خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنانا تھا تو پہلے ہی بنا لیتے، بیت المقدس کو اپنا قبلہ کیوں بنایا؟ اس میں بھلا کون سی حکمت ہے؟ اس کام کے لیے یہودیوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی کہ مسلمان کسی طور قابل اعتبار نہیں، مہاجر مسلمان انصار کو چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں گے اور اسلام دین جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اب یہودی اوس اور خزرج کو بھی سمجھا رہے تھے کہ اب بھی وقت ہے مسلمانوں سے تعلق توڑ لو، ہم صدیوں سے تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا اور تمہارا وطن ایک ہے، مسلمان زیادہ دیر یہاں رکنے والے نہیں، تمہیں جلد ہماری ضرورت پڑے گی۔ اس بات کو جتنا جلدی سمجھ جاؤ گے اتنا ہی بہتر ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنا نقصان کیوں کرتے ہو؟ یہودیوں کو اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کچھ اس طرح سے دیا، جس طرح ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ عطا کیا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم نے اسی لیے بنایا کہ دکھا دیں کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا یہ عمل مومن اور منافق کی پہچان کروا دے گا۔ بے شک یہ تبدیلی منافقوں کے ذہن پر بہت گراں اور بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ ایسی آزمائش سے ماننے والوں کا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ کریم لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں کا ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ابراہیم کی ملت یعنی ان کی قوم اور انہی کے دین پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ کیوں بدلا ہے جس کی طرف منہ کر کے آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو ہم سب یہودی قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ سبحان اللہ! دیکھیں یہ ویڈیو سنتے سنتے ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ یہودی بار بار اس طرح کی ایمان لانے والی باتیں کرتے ہیں اور پھر اپنی باتوں سے خود ہی مکر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔